اللہ 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 چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، چاند تاروں کی شان جمالی میں تو، سبز پتوں میں پھولوں کی ڈالی میں تو، خوشے خوشے میں تو، بالی بالی میں تو، ٹہنی ٹہنی میں تو، ڈالی ڈالی میں تو، بوٹے بوٹے میں گل، بوٹے بوٹے میں گل، گل میں بو بو میں تو، واللہ اللہ 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 اللہ۔ اور دید کس کو میسر تیری ذات کی، لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی، پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، چھپ کے پردے میں کی جب کبھی بات کی، اور محمد سے کی، اور محمد سے کی دو بدو گفتگو، واللہ اللہ 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 اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے الحمدللہ باقاعدہ آغاز ہو چکا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے عنوان سے اور اس مہینے کے عنوان سے ہونے والے سالانہ پروگرام کیو ٹی پر نشر ہونے والے مرحبا یا مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کی سیزن 10 کا آج یہ ابتدائی، آج یہ پہلا پروگرام ہے الحمدللہ۔ ایک طویل سفر ہے، ایک طویل داستان ہے، کامیابیوں کی داستان ہے الحمدللہ، اور کیوں نہ ہو اس میں کسی فرد کا، کسی ادارے کا کمال نہیں ہے، یہ وہ نام ہے کہ جو بھی اس نام سے منسوب ہو گیا تو پھر مقدر میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، چاہے وہ اس جہان میں ہو یا چاہے اس جہان میں ہو انشاءاللہ۔ تو 10واں سیزن مرحبا یا مصطفیٰ کا یہ نعتیہ مقابلہ، آل پاکستان نعتیہ مقابلہ، جو کہ جس کا جب پہلا ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ آپ روزانہ یکم ربیع الاول سے کیو ٹی وی پر رات 8 بجے 12 ربیع الاول تک یہ پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر بنیادی تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا ہو اور ہم سب اس سے لطف اندوز ہوں، ان بچوں کو، ہمارے ان ساتھیوں کو، ان بھائیوں کو ذرا موقع دیا جائے کہ وہ اس پلیٹ فارم پر آ کے عالم اسلام کے مشہور و معروف جو ثنا ہیں ان کے سامنے نعت خوانی کرنے کی سعادت حاصل کریں، اصلاح کریں، اور آپ کے پوائنٹ آف ویو سے، ویورز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ آپ مختلف آوازوں کو پاکستان بھر سے سن سکیں۔ جب آپ ان آوازوں کو سن رہے ہوں آپ اپنے طور پر کوئی بھی رائے قائم کریں کہ آپ کو کیسا لگا ان کا پڑھنا، ظاہری اعتبار سے، ورنہ تو سرکار کی نعت ہے تو اس میں اچھا ہی ہے، اس میں تو اور کوئی شائبہ ہی نہیں ہو سکتا، کسی اور چیز کا امکان ہی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ بظاہر آپ بھی اپنی رائے قائم کریں اور پھر جج صاحبان کی رائے سن کر دیکھیے کہ آپ کی رائے اور ان کی رائے میں کتنی مماثلت ہے یا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ فارمیٹ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ظاہر ہر سال ہوتی ہے، تو میں ذرا وہ بیان کیے دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اس دفعہ پہلے میں تعداد بتا دوں کہ سیزن 10 ہے تو ہم نے پورے پاکستان میں اس سے پہلے آڈیشنز ہوئے ہیں، آج کے اس ایپیسوڈ سے پہلے 32 ثنا خانوں کو سیلیکٹ کیا گیا ہے، پاکستان بھر سے 32 ثنا خانوں کو سیلیکٹ کیا گیا ہے۔ تو اس سال پروگرام میں ٹوٹل 11 اقساط ہوں گی، وہ یوں کہ 8 راؤنڈز ہوں گے، پھر 2 سیمی فائنل، جبکہ 1 فائنل راؤنڈ ہوگا، تو یہ 11 ایپیسوڈز ہوں گی۔ ہر راؤنڈ میں 4 ثنا خان شریک ہوں گے اور ان 4 میں سے 1 ثنا خان آگے جائے گا انشاءاللہ، یعنی کہ جو شروع کے 8 ایپیسوڈز ہوں گے ان میں ہر ایپیسوڈ کا جو ونر ہے وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا۔ تو یوں جب ہم سیمی فائنل میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہمارے پاس 8 ثنا خانوں کی فہرست تیار ہوگی۔ اب 2 سیمی فائنلز ہو جائیں گے، ہر سیمی فائنل سے 2 افراد آگے جائیں گے، یوں جب ہم فائنل میں پہنچیں گے 11ویں ایپیسوڈ میں تو ہمارے پاس 4 ثنا خان تیار ہوں گے کہ جن میں پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی پوزیشن ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ یوں سلسلہ ہے تعداد کے اعتبار سے، اور راؤنڈز کے اعتبار سے میں عرض کر دوں 3 راؤنڈز ہوں گے انشاءاللہ۔ پہلا راؤنڈ کہ جس کا عنوان ہے نوائے حسان، اور اس میں ہمارے ثنا خان حضرات آئیں گے، اپنی پسند کی ایک نعت کا ایک شعر پڑھیں گے،
جج صاحبان اس پر رائے دیں گے اور نمبرز دیں گے. دوسرے راؤنڈ میں ایک نعت کا آغاز کیا جائے گا, اس کی یعنی 2 لائنز پڑھی جائیں گی شروع کی, اور جس لفظ پر نعت کی اس لائن کا اختتام ہو رہا ہوگا اسی لفظ سے اگلے ثنا خان کو آغاز کرنا ہوگا. پھر جس لفظ سے اس ثنا خان کی نعت کا اختتام ہو رہا ہوگا اس لفظ سے اگلے ثنا خان کو یوں ذرا اندازہ ہوگا کہ جو نعتیں ہمارے دوست تیار کر کے آتے ہیں وہ تو آتے ہیں, لیکن ویسے ذہن میں کتنا نعتوں کا ذخیرہ ہے, کتنی تعداد ہے نعتوں کی جو کہ ذہن میں 10 سیکنڈ کا ٹائم ہوگا کہ جس میں آغاز کرنا ہوگا ثنا خان کو. تو یہ دوسرا راؤنڈ ہوگا اور اس دوسرے راؤنڈ کا عنوان ہے سخن در سخن. اور انشاءاللہ جو تیسرا راؤنڈ ہے اس کا عنوان ہے سنگ سنگ نعت رنگ, کہ جس میں ہمارے جج صاحبان وہ کسی کلام کا آغاز کریں گے اور اس کا انترا پڑھنا ہوگا متعلقہ نعت خان نے. اور اس میں جو بنیادی عنصر ہے وہ اس بنیاد پر مارکنگ کی جائے گی کہ اس سر سے اس اسکیل سے آغاز کیا یا نہیں کیا, اور پھر ظاہر ہے اوور آل پڑھا کیسا ہے اس پر بھی مارکنگ ہوگی. تو یہ انشاءاللہ اس اعتبار سے یہ 3 راؤنڈز ہوں گے اس سال کے مرحبا یا مصطفیٰ میں. جج صاحبان آپ جانتے ہیں عالم اسلام کے مشہور معروف نعت خواں حضرات, شعراء, نعت گو شاعر, وہ سب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ہمیں انہیں سننے کا موقع ملتا ہے, انہیں ان سے بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, ان کو سن کر کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور ان کے ریمارکس سن کر زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو انشاءاللہ اور ایک بڑا اچھا ہے, یہاں ایک ماحول ہوتا ہے کہ سالانہ ایک نشست ہماری ہو جاتی ہے اس بہانے, اور تمام تر یہ جو ہمارے سینئرز ہیں ان سے گفتگو کرنے کا اور ان سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہ ہمارے برادر عامر فیاضی صاحب کی کاوشیں, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے انشاءاللہ. اور ظاہر ہے کیو ٹی وی کے اعتبار سے حاجی رؤوف صاحب کی بہت کاوشیں, اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس جہان میں بھی دے انہیں اور اس جہان میں سے کئی گنا زیادہ اجر دے انشاءاللہ. تو میں جج صاحبان کا تعارف کرائے دیتا ہوں جو کہ تعارف کے محتاج نہیں ہے الحمدللہ. اور میں چاہوں گا کہ آج چونکہ پہلی ایپیسوڈ ہے تو ہم ذرا ایک مختصر سی گفتگو بھی کریں آغاز میں اپنے جج صاحبان سے. انتہائی سینئر, انتہائی قابل احترام, اور ہمارے ساتھ ہر سال حصہ ہوتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ کا, بلکہ میں کیا کہوں کہ ہمارے ساتھ حصہ ہوتے ہیں. میں حصہ بن گیا ہوں اس سفر کا, کیونکہ اس سفر کے آغاز سے یہ سب افراد تو شامل ہیں, میں بعد میں شامل ہوا ہوں. تو اصل میں یہ کہنا نہیں بنتا کہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں, میری سعادت ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں اس سفر میں. تو کسی تعارف کے محتاج نہیں. جناب پروفیسر عبدالرؤوف روفی صاحب ہمارے ساتھ انشاءاللہ اس سال بھی موجود ہوں گے, اور ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ بحیثیت مستقل جج ہمارے ساتھ موجود ہوں تاکہ ہم ہر ایپیسوڈ میں استفادہ کر سکیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور ہمارے ججز میں میں سمجھتا ہوں آپ بھی ہمیشہ شامل ہوتے ہیں. ہم آپ کے چہرے کو بھی پڑھتے ہیں اور وہ ہمیشہ ریڈنگ صحیح آتی ہے. اللہ اکبر, جزاک اللہ. اور آپ ہماری اس پوری نشست کے کپتان ہیں. اللہ اکبر. اور آپ کا بڑا پن ہے. نہیں, آپ کے آنے سے یقین کیجئے ہمارا پروگرام سج جاتا ہے. الحمدللہ, جزاک اللہ. آپ لوگ حوصلہ افزائی فرما دیتے ہیں تو میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے, اور پھر میں دل نارملی رہنا چاہیے, بڑا نہیں ہونا چاہیے. دل بڑا ہو تو ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ دل بڑا ہو گیا. نہیں میں دوسرے اعتبار سے دوسرے نارملی رہے. اچھا ٹھیک, صحیح ہے, ٹھیک. ساتھ تشریف فرمائے ہمارے ہر دل عزیز, اور جب پڑھتے ہیں تو کیا خوب پڑھتے ہیں, ہم سب کھو جاتے ہیں. اور ابھی انہیں تمغہ امتیاز سے نوازا گیا ابھی پچھلے دنوں, جناب سید زبیب مسعود صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں, مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ. میں آپ کی بات آگے بڑھاؤں گا تھوڑی سی کہ ہم کہاں عزت کے قابل تھے مگر بستی کے لوگ, نعت کے صدقے ہماری آبرو کرتے رہے. کیا کہنا ہے, واہ واہ. تو یہ تمام عزتیں, یہ سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی آپ کی صفت و ثنا کے صدقے وسیلے سے ہے الحمدللہ. بے شک. تو اور کیا کہیے گا یہ سفر مرحبا یا جی الحمدللہ, میری بڑی خوشبختی کہ سیزن 1 سے لے کر سیزن 10 تک میں مسلسل اس کارواں کا جو ہے وہ حصہ رہا, اور ہر سال بڑی شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ پورے پاکستان سے نیا ٹیلنٹ دیکھنے کو ملے گا. صحیح ہے, صحیح. تو اس دفعہ بھی بڑی شدت سے انتظار ہے کہ جو پورے پاکستان سے سلیکشن ہوئی بہت اچھا پڑھنے والے ثنا خانوں کی, انہیں انشاءاللہ سنیں گے اور خوش ہوں گے, اور مزید ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں گے انشاءاللہ. اور وہی سوال آپ سے بھی, کوئی ایک ٹپ سننے والوں کے لیے یا پڑھنے والوں کے لیے جو اس مقابلے میں پڑھو یا ویسے بھی جو پڑھتے ہیں؟ ہاں, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو بہت اچھے لوگ تھے, ظاہر ہے تبھی یہاں تک ان کی سلیکشن ہوئی, یہاں تک پہنچے. صحیح ہے. تو جب یہاں آپ سامنے جب آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی کرتے ہیں تو اپنے حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے بڑے اطمینان کے ساتھ
محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں لینا آپ نے. صحیح ہے. تو جتنا مطلب اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے اتنا اچھا پڑھ سکیں گے. اور ظاہری سی بات ہے یہاں اگر آپ اچھا پڑھ پائیں گے تو نمبرنگ اس حساب سے ہم پیش کریں گے. صحیح ہے. وہ جو اجر ہے وہ تو وہی جانتا بے ہے. شک بے شک بے شک. ٹھیک ٹھیک. ہاں جی. جزاک اللہ, بہت شکریہ, ساتھ رہے گا انشاءاللہ. پھر ساتھ تشریف فرمائیں ہمارے بھردل عزیز دوست, اور کیا خوب پڑھتے ہیں اور کیا خوب لکھتے ہیں. دونوں صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے. کچھ کلام ہے جو ان کے جو مجھے ذاتی بہت زیادہ پسند ہے, میں اکثر فرمائش کرتا ہوں انشاءاللہ آج بھی ان سے گزارش کریں گے کہ ہمیں وہ کلام سنائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے الحمدللہ, قلم کے اعتبار سے بھی اور زبان کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ. جناب سرور حسین نقشبندی صاحب, السلام علیکم. خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہیے گا, مرحبا یا مصطفیٰ سیزن مرحبا 10, یا مصطفیٰ سیزن 10, یعنی ایک دہائی کا سفر ہو گیا ہے ایک تقریباً. دہائی کا سفر ہو گیا ہے. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ ARYQTV کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. نہ صرف یہ کہ بچوں کو, نوجوانوں کو اس سے تحریک ملی, بلکہ اس کو دیکھنے کے بعد دیگر جگہوں پہ بھی, چینلز پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کی تحریک کے اعتبار سے نعت کے کمپٹیشنز جو ہیں وہ ہوئے. تو اس کے اثرات جو ہیں وہ نہ صرف بچوں تک, نوجوانوں تک, پڑھنے والوں تک, سننے والوں تک, بلکہ ارینجمنٹس کرنے والے لوگوں تک بھی وہ پہنچے ہیں. اور اس کا میں ایک فائدہ بہت بڑا یہ دیکھتا ہوں, چونکہ اب زندگی بہت مصروف ہو گئی ہے. صحیح ہے. اور بچوں کو, نوجوانوں کو سیکھنے کے لیے جن اساتذہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں موقع ملے سیکھنے کا, مرحبا یا مصطفیٰ کے جو 10 سیزن اب تک ہو چکے ہیں اور وہ موجود ہیں میڈیا کے اوپر, اور اگر وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ تمام تر وہ نعت کی جزیات سیکھنے کے لیے شاید ان کو ساری زندگی بھی مسلسل کسی کے ساتھ بیٹھے رہیں تو اتنا کچھ سیکھنے کا موقع نہ مل سکے جتنا مرحبا یا مصطفیٰ کے پلیٹ فارم سے ان کو میسر آ گیا. جزاک. تو آپ کے یعنی آپ کی طرف سے یہ ایک مشورہ بھی ہے سب آنے والوں کو, سننے والوں کو, کہ ان سیزنز کو فالو کریں تو بہت کچھ بالکل نئے آنے والوں کو بھی, اور جو سیکھنا چاہتے ہیں, جو سیکھ چکے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کی مزید جو باریکیاں ان کا علم ہونا چاہیے, تو دس از دا رائٹ پلیٹ فارم ٹو لرن. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور ابھی آپ کے ہم کامنٹ سے بھی انشاءاللہ مستفید ہوں گے. اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ایک اور بڑا زبردست نام, بہت قابل احترام, اور اگین کیا خوب لکھتے ہیں اور کیا خوب پڑھتے ہیں. اور میں بارہ کہتا ہوں ان کا جو ایک کلام ہے, ویسے ساری کلام ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں, لیکن اپنی ذاتی طور پر مجھے ایک کلام بہت ہی زیادہ مجھے پسند ہے, اور جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں آن ایئر یا آف ایئر جہاں موقع ملے کہ کچھ ضرور سنا دیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. جناب الحاج رفیق ضیاء صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ تشریف آوری کا بھی. اور آپ کیا کہیے گا اس ایک دہائی کے سفر پہ, مرحبا یا مصطفیٰ؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بچے نعت پڑھتے ہیں اور منتخب ہو کے آتے ہیں مختلف پروسیس سے, ہمیں تو ان کو سننے کا بھی موقع ملتا ہے. واہ واہ, صحیح. ایسے ایسے نایاب ہیرے QTV جو ہے وہ چن کے لاتا ہے, تو ان کو سننے کا موقع ملتا ہے. 13 سال کا سفر ہے میرا QTV کے ساتھ, اس سے بھی زیادہ. تو یہ خدمت ہے نعت کی جو QTV کر رہا ہے. بچوں سے ایک ہی بات کہوں گا کہ جب نعت پڑھیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جج بھی سامنے بیٹھے ہیں, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم کس کو نعت سنا رہے ہیں. صحیح ہے, سبحان اللہ. سرکار دو عالم کی ذات اور حضور کی کیفیت جو ہے یہ سامنے رکھنی چاہیے. جزاک اللہ. تو بہت شکریہ سب کا. آغاز کرتے ہیں مقابلے کا, باقاعدہ طور پر اب مقابلے کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام کا آغاز تو ہو گیا جس طرح میں نے کہا. تو پہلا راؤنڈ جو ہے اس میں ہر ثنا خاں یکے بعد دیگر رہے گا, اپنی پسند کی ایک نعت کا ایک شعر سنائے گا, اس پر مارکنگ ہوگی انشاءاللہ. مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 10 کے ہمارے پہلے ثنا خاں سندھ سے, حیدرآباد سے تشریف لائیں. نام ہے آپ کا ابصار رحیم صاحب, آئیے گا. کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے
महबूब न होगा न कहीं है बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है हर एक को मयस्सर कहा उस दर की गुलामी हर एक को मयस्सर कहा उस दर की गुलामी उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी जनाब रूफी साहब आपसे कमेंट्स का आगाज करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसार साहब ने आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ और उन्हीं का पढ़ा हुआ कलाम पेश किया। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे बहलावे लिए आपने इसका आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक बहुत अच्छा पढ़ा। एक आवाज़ के अंदर जो है ना आपका ऐसा कोई महबूब ये नक्स है आवाज़ का, इसको दूर कर लें। इसके अलावा आपने सारी नात अच्छी पढ़ी है, मेरी नज़र में बहुत खूबसूरत पढ़ा आपने। ये इसकी रियाजत करें और रियाजत से ये चीज़ दूर हो सकती है। यू आर ए यंग मैन, आपकी आवाज़ से लगता है कि कोई काफ़ी उम्र रसीदा आदमी पढ़ रहा है। तो इस चीज़ को आप दूर कर लें, मैं आने वाले वक्त के लिए कह रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर चीज को दूर करने के लिए क्या प्रैक्टिस बेहतर है? इसकी एक ही, इसको बाद लोग खड़े सुर का रियाज भी कहते हैं। मसलन इस पे मैं कहता हूँ कि अल्लाह, एक ही से अल्लाह, ऐसे नहीं अल्लाह, ये इसके बगैर जो है ना जितना लंबा करेंगे आपका यह नक्श दूर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, इसकी इजाजत करें। बिल्कुल ठीक। जज़ाक भाई, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। जी वसीम भाई, मेरे इस भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत प्यारी आवाज़ है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मुकाबला समझ के नहीं पढ़ रहे। अच्छा, ये नाते पाक बहुजूर सरवर कायनात वाह वाह वाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस मतलब जज्बे के साथ ये नाते पाक पेश कर रहे थे। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इनकी बॉडी लैंग्वेज भी वाक़यातन जिसे कहते हैं ना अकीदतन, मोहब्बतन, वो सब नज़र आ रहा था। वाह, तो लफ्ज़ होता है मयस्सर नहीं मुयस्सर, ठीक है।
باقی میں بہت خوش ہوں آپ سے. جزاک اللہ. سرور صاحب خوش ہیں؟ جی میں بھی بالکل ابھی جو ذکر ہو رہا تھا، اور بلکہ پچھلے سیزنز میں جتنے بھی ہمارے حیدرآباد سے یا سندھ سے جو نوجوان آتے رہے ہیں، ہاں ہاں. میرا خیال ہے کہ اتنا اچھا واہ واہ، ٹیلنٹ اچھا. جو ہے وہ وہاں سے ہمیں سننے کو بہت خوشی ہو رہی ہے. کیا کہنے. اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے کلام پڑھا، اور ان کا بڑا شور آفاق کلام ہے. اس میں آپ نے جو اپنا رنگ کئی جگہوں پہ دکھایا نا، وہ بنیادی چیز ہے. جتنے بھی نوجوان بچے پڑھنے والے ہیں ان سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ضرور کاپی کریں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی جھلک جب تک نظر نہیں آئے گی ہاں تب تک آپ کے آگے بڑھنے کے جو صحیح. چانس ہیں وہ رکے رہیں گے. واہ تو آپ بالکل. میں وہ پورے موجود ہیں. اللہ آپ کو برکت دے. باقی جو نشاندہی چھوٹی موٹی تھی وہ کر دی گئی ہے. زبردست. قبلہ آپ کے خیال میں بھی سندھ کی بہترین نمائندگی ہوئی ہے؟ بہت خوبصورت پڑھا ہے. مجھے خوشی یہ ہے کہ آج کی جو نئی نسل ہے، ہاں. نعت جو پڑھتے ہیں، ان کو اعظم چشتی صاحب کے کلام یاد ہیں. اور یہ ان کے اندر کی یہ محبت ہے. جیسے زبیب شاہ صاحب نے بتایا کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں کسی محفل میں بیٹھا ہوں واہ واہ واہ. اور آنکھوں کا وضو ہو رہا ہے. کیا اتنی کہنا. خوبصورت یہ نعت سبحان اللہ. ماشاء اللہ. خوش رہیے. جزاک اللہ جزاک اللہ. نمبرز اور اس کی اہمیت تو اپنی جگہ، لیکن جو یہ کامنٹ ہے جج صاحبان کا کہ ان کو لگا اپنی عقیدت سے بھرپور کلام پیش کیا ہے، یہ سب سے بہترین کامنٹ ہے کسی بھی ثنا خان کے لیے میرے خیال سے. ملتان سے ہیں ہمارے اگلے ثنا خان. نام ہے آپ کا محمد شہریار. آئیے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. سبھی بھائی. نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معروف کلام آپ نے انتخاب کیا پڑھنے کے حوالے سے. بیٹا اس میں جو آپ نے ابتدا میں کہا نا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، یہ لفظ یہاں ان نہیں ہے، چونکہ اگلے مصرعے میں جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے، واحد کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، یہاں آپ ان کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ غلط العام ہے، کافی لوگ اسے ان پڑھتے ہیں، لیکن یہاں ہے ایک میں ہی نہیں اس پر قربان زمانہ ہے. پھر قربان زمانہ ہے، آپ کی تلفظ کی بہت غلطی ہوئی. اتنے بڑے مقابلے میں آپ یہاں پہنچے
تو یہاں پڑھنے کے حوالے سے آپ کا انتخاب تو کلام کے حوالے سے ٹھیک تھا، لیکن اس کی تیاری جو ہے نا وہ ابھی بہت کمی تھی. سرور صاحب آپ کے خیال میں بھی ایسا ہی ہے معاملہ؟ مجھے جو ہے وہ جیسے پچھلے پارٹیسپینٹ کے بارے میں کہا جا رہا تھا، لگ رہا ہے کسی محفل میں پڑھ رہے ہیں، تو مجھے اس سے زیادہ ان کے پڑھنے سے لگا ہے کہ کسی محفل میں پڑھ رہے ہیں. مقابلے کی وہ جو ایک فضا ہوتی ہے اور اس کی جس انداز سے تیاری ہوتی ہے وہ اس طرح سے نہیں تھی. لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ آواز کی ان کی رینج بہت اچھی ہے، اور اوپر والے سر بھی اور نیچے بھی جہاں جہاں بھی انہوں نے جس انداز سے پڑھا وہ پرفیکٹ تھا. لیکن مقابلہ جو ہے وہ مقابلے کے انداز میں ہی ہو تو اچھا لگتا ہے. اچھا، یعنی یہ آپ یعنی یہ ایک اچھی بات ہے یا منفی بات ہے کہ اگر کوئی مقابلے میں اس انداز سے پڑھ رہا ہو کہ جیسے مقابلہ نہیں بلکہ محفل میں پڑھ رہا ہے؟ یہ اس میں دو چیزیں بنیادی طور پہ ہیں کہ ایک تو آپ کا انتخاب اور ایک آپ کا پڑھنے کا انداز، اور ان دونوں چیزوں میں مماثلت مقابلے کی فضا بالکل مختلف ہوتی ہے محفل کے مقابلے میں. محفل کے مقابلے میں. اور اگر آپ کے پڑھنے سے، آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کے الفاظ کی نشست و برخاست سے اس کا رنگ اجاگر نہیں ہو پا رہا تو یہ پازیٹیو سائن میں تو نہیں جاتا. اچھا روفی صاحب؟ ایوریج اچھا بچے نے پڑھا ہے بس. اچھا ٹھیک جناب رفیق بھائی. آواز بہت خوبصورت ہے، اور جس طرح سرور بھائی نے بتایا کہ رینج بہت اچھی ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا ان کو بہت جلدی ہے، تو بہت جلدی میں یہ تسلی کے ساتھ پڑھنا چاہیے تھا. لیکن اچھا آواز ہے، اور محنت کریں گے کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ابھی تو جسٹ دا بگننگ، پہلا راؤنڈ ہے. بہت شکریہ. آئیے جناب پشاور سے ہمارے تیسرے ثنا خواں توقیر احمد آئیں گے. آئیے. کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا. جی رفیق بھائی بتائیے گا توقیر صاحب نے کیسا کلام پڑھا ہے؟ آواز بہت خوبصورت ہے، اور آواز میں بیس بہت ہے، لیکن انہوں نے مائک کو بہت نزدیک رکھا ہوا تھا
इनका आवाज़ ऐसा है कि माइक दूर भी रखें तो इनका आवाज़ जो है ना वो फैल जाएगा, बड़ा खूबसूरत लगेगा। एक तो ये बात है। ठीक। और जिस तरह सैयद ज़बीर मसूद साहब ने कहा कि नात को यहाँ के तसल्ली के साथ इत्मीनान से पढ़ा करें, जल्दी ना किया करें। बहुत अच्छा आवाज़, बहुत अच्छी तर्ज सेलेक्ट की जो मुकाबले के लिए होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जल्दी में पढ़ा इन्होंने। राइट, ओके। जनाब क़िबला। जी बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। और जब कोई पेशावर से कोई नात खान आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि पेशावर में जिस तरह लाहौर और कराची में एक महफिल का बहुत ज़्यादा है ना, वैसे वो शहर नहीं है। सही सही। तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं जहाँ ज़ेब साबरी साहब, इस तरह के कुछ एक दो और हैं जिन्होंने वहाँ पर फ़रोग़ नात के हवाले से बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं, तो वहाँ से नात खान आने शुरू हुए हैं माशाल्लाह। तो मैं आई हाईली अप्रिशिएट कि पेशावर से जब ये बच्चे आते हैं, ठहराव के साथ पढ़ने वाली थी ये नात, आप बहुत तेज़ पढ़ रहे थे। इतनी अच्छी आवाज़ होने के बावजूद गलतियाँ, तकदीर का काफ भी आपका ठीक नहीं था। जब किसी मिसरे को छोड़ते हैं ना, उसको फेड आउट कहते हैं, वो आपने बड़ी तवज्जो के साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही छोड़ दिया आपने। तो छोटी छोटी गलतियां भी हैं, मगर ज़्यादा यही था कि आपने ठहराव के साथ नहीं पढ़ा। ठीक। आवाज़ आपका नहायत खूबसूरत है, बेस में भी वही चल रहा है ऊपर वही, और बहुत अच्छी आवाज़ है। सही। ना जिसको कहते हैं ना नात खानी वाली आवाज़ है आपकी। ओके। मगर आपने ना वो तेज़ी में पढ़ा है, कोई जल्दी है वापस जाने की हैं? चलें, गुड लक। ठीक है, थोड़ा सा रचाओ, आराम से इत्मीनान से पढ़ना चाहिए। ठीक ज़बीर भाई। बिल्कुल, आवाज़ के मुतल्लिक जिस तरह तारीफ़ की गई, कोई शक नहीं, बहुत सुरीली आवाज़, बहुत सुरीली आवाज़। और अभी रिकॉर्डिंग से पहले ये जब पढ़ रहे थे तो इतना अच्छा लग रहा था और दिल से दुआ निकल रही थी कि ये यहाँ भी आके ऐसा ही पढ़े। ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों उस तरह हमारी उम्मीदों पे अब पूरा नहीं उतर सके। और लफ्ज़ जो था ना कि मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, लिखा को भी आप प्रेशर में आ गए। वो लिखा आपने दो हिस्सों में अदा किया, सांस छूट गई थी आपकी। ठीक है, और फिर अंतरे का भी जो लिंक बनता है आगे मिसरे के साथ, वहाँ भी आप बेसुरे हुए बाकायदा। तो आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हो आप, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। सही। सरोर साहब। तौकीर साहब जो है वो मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 10 के पहले पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने प्रेशर लेने का आगाज़ किया है। अच्छा। और इसके बाद जो है वो ये प्रेशर लेने का बाकायदा आगाज हो गया। बाकायदा आगाज़ जो है वो इनसे हुआ है। बहुत अच्छा माशाल्लाह ये पढ़ने वाले हैं और अच्छा इन्होंने पढ़ा है। बस वही बाकी कुछ चीज़ों की निशानदेही कर दी गई है। शुक्रिया। लेकिन इत्मीनान की बात यह कि सबकी ये राय है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, पोटेंशियल है। इस मूवमेंट का, इस कैमरे का शायद थोड़ा प्रेशर ले लिया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि पूरा चांस है आपके पास कम बैक करने का। और हमने पिछले सीजन्स में देखा है कैसा हुआ है कि पहले राउंड में जो सना खां बिलो एवरेज परफॉर्म कर जाता है वो उतना ही अच्छा कम बैक करता है और उतना ही तगड़ा कम बैक करता है। ऐसा होता है पिछले एपिसोड्स में, पिछले सीजन्स में। आखिरी सना खां पहले राउंड के मोहम्मद राफे आपका नाम तशरीफ लाए हैं रावलपिंडी से। हम सुए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ। हम सुए हश्र चलेंगे शहे अबरार के साथ। काफिला होगा रवां, काफिला सालार के साथ। ये तो तैबा की महाल
کا اثر ہے ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ سر بھائی محمد رافع راولپنڈی سے. اور سب سے بنیادی چیز جو بچوں کو سیکھنے کی، آواز تو بہت ساری ہوتی ہے نوجوانوں کی، لیکن جو لفظوں کی تقسیم ہے کہ آپ نے کہاں پہ پاز لینا ہے، کس لفظ کو کہاں سے اٹھانا ہے اور کہاں پہ چھوڑنا ہے، یہ بہت کم جو ہے وہ سینس ہوتی ہے بچوں میں. صحیح ہے. آواز پہ محنت ہوتی ہے زیادہ، لیکن یہ جو لفظوں کی ترتیب، اس کی نشست و برخاست اور ان کے پازز، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور اس سے جو پڑھنے کی معنویت ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. اور یہ جو محمد رافع ہے، اس نے حیران کن طور پہ لفظوں کو جہاں چھوڑنا تھا، جہاں سے پکڑنا تھا، اور جس لفظ کو جہاں پاز دینا تھا، کوئی بھی ایسی چیز اس میں نظر نہیں آئی. تو وہ میری نظر میں یہ بہت زبردست ان کا یہ پہلو ہے جو پسند آیا. باقی پڑھا بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. زبی بھائی حضرت حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کا شہرا آفاق کلام، اور میرے استاد گرامی حضرت سید منظور الکونین رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا پڑھا ہوا کلام. ان کی آواز بہت اچھی ہے، لیکن آپ نے اونچا شروع کر دیا، آپ کا سکیل اونچا تھا. انترا جس فورس کے ساتھ، جس تھرو کے ساتھ آنا چاہیے تھا، وہ نہیں آپ کہہ سکے. اور پھر جتنی دفعہ آپ نے لفظ ساتھ آپ نے پڑھا، وہ ساتھ بلکہ وہ تے کھا ہی گئے آپ، نہ تھ جو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آپ کہہ سکے. قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. آواز بہت اچھی ہے، آئندہ سکیل کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جناب ڈاکٹر صاحب نے اور شاہ صاحب نے اچھی نشاندہی کی ہے، صحیح ہے. اور میں نے ان کی آواز میں شیورنگ دیکھی ہے. ہاں اس کو دور کریں. جی جی بس باقی ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. رفیق بھائی آواز اتنا خوبصورت ہے، لیکن جو نشاندہیاں کی ہیں دوستوں نے ہمارے، بالکل ٹھیک ہیں. میں جب آیا تھا تو بچے نا بیٹھ کے باہر پریکٹس کرتے ہوتے ہیں، صحیح ہے. لیکن اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ جب یہاں آتے ہیں تو گلا تھک جاتا ہے. صحیح صحیح. اس کو بھی مد نظر. شکریہ، تھینک یو، بہت شکریہ جناب. پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 10 کا، اور ایک بریک کے بعد دوسرے راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. خوش آمدید. راؤنڈ کا عنوان ہے سخن در سخن. میں کلام کا آغاز کرتا ہوں اور جس لفظ پہ اختتام کروں آپ شروع کریں گے، پھر آپ جس لفظ پہ اختتام کریں. بے شک اگر یہ مثلا کوئی بھی ثناخواں غلط لفظ سے بھی آغاز کرتا ہے تو اگلے ثناخواں نے رکنا نہیں ہے، بس پچھلا ثناخواں جس لفظ پہ اختتام کرے گا اگلے لفظ سے آغاز کر دینا ہے. بعد میں جج صاحبان بتا دیں گے کس نے صحیح یا کس نے غلط لفظ سے آغاز کیا. 10 سیکنڈ ہوں گے ہر ثناخواں کے پاس انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں. میں شروع کرتا ہوں. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے.
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. یہ یاد جب مجھے کو مدینے کی فضا آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. یہ گنبد خضرا ہے اسے جام میں سمو لے دل کھول کے اے دیدہ پرنم یہاں رو لے. یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. رائٹ جناب. روفی صاحب بتائیے گا. الحمدللہ سبھی بچوں نے صحیح الفاظ سے شروع کیا. صحیح ہے. یہ جو توقیر صاحب ہیں جی جی انہوں نے آغاز میں ذرا نرم جو ہے نا وہ آغاز نرم تھا ان کا. ٹھیک. نوٹس ڈرتے ہوئے پڑھے. بعد میں بڑا یہ کانفیڈنس میں آ گئے. ٹھیک ہے. اور ابصار رحیم صاحب نے بھی بس وہی جو میں نے پہلے ایک بات کہی تھی اس کے علاوہ آپ زبردست ہیں. رائٹ. ٹھیک ٹھیک. زبی بھائی. جی سب نے ٹاسک پورا کیا ہے. محمد شہریار انہوں نے اچھا کم بیک کیا ہے اور سبھی نے اچھا پڑھا لیکن ابصار رحیم بنایا ایسے نہیں کرتے ایک سانس میں. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں باقی سب نے اچھا پڑھا. صحیح. سر بھائی. ریکوائرمنٹ تھی وہ تو پوری کی ماشاءاللہ. ہاں. اور ایک آپ نے طالب دیدار طالب کو الگ کر دیا اور دیدار کو. کوشش کیا کریں کہ یہ جو اضافت والے لفظ ہوتے ہیں ان کو ملا کے پڑھیں. صحیح ہے. اور باقی اوورآل ماشاءاللہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو تو کاؤنٹ ڈاؤن کرنے کا بھی موقع نہیں دیا کسی نے. اتنی ماشاءاللہ اچھی تیاری سے سب آئے ہوئے. ماشاءاللہ سب کا بہت اچھا. ماشاءاللہ. رفیع بھائی. ابصار صاحب نے بہت خوبصورت اچھا پڑھا ہے. جو ایک بات تھی وہ بتا دی گئی ہے. محمد رافع جو انہوں نے کام بیک کیا ہے پہلے سے بہتر. میں نے جو بات کی تھی نا وہ مرکیاں زیادہ انہوں نے اس پہ کنٹرول کیا ہے. کم ہو گئی ہیں. اور جو ہمارے پشاور سے ہیں اب انہوں نے مائک بھی پیچھے رکھا تھا. ہاں. اچھا. وہ آواز پہلے ہدایات پر عمل ہو رہا ہے. ہاں کافی اچھا پڑھا سب نے. بہت خوبصورت پڑھا. تو یہ میں اپنی سمجھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں چونکہ ظاہر بنیادی ریکوائرمنٹ تو ہے صحیح لفظ سے آغاز کرنا. تو اگر کوئی صحیح لفظ سے آغاز کر دیتا ہے تو بس اس پر ہی آپ لوگ ان کو پورے نمبرز دے رہے ہیں یا چونکہ یہاں پہ چاروں نے صحیح لفظ سے آغاز کیا تو آپ پڑھائی کے بھی. ہاں. تو اس میں اس راؤنڈ میں یہ نہیں ہے کہ سب کے یکساں نمبر ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا چونکہ پڑھنے کے اعتبار سے نمبر کم یا زیادہ ہوں گے نا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ٹھیک.
شکریہ، بہت شکریہ. وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ آخری راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید. تیسرا اور آخری راؤنڈ ہے سنگ سنگ نعت رنگ. ہمارے جج صاحبان کلام کا آغاز کریں گے، اس کا انترا پڑھنا ہوگا ہمارے ثنا خانوں نے، اور اس میں بنیادی عنصر یہ دیکھا جائے گا کہ اسی اسکیل، اسی سر سے آغاز کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، تاکہ اس چیز کی سینس کتنی ہے اس کو جانچنے کے لیے ہے یہ سیگمنٹ. سرور بھائی آپ کلام پیش کیجیے گا، پڑھیے گا، اور توقیر بھائی آپ اس کو پھر اس کا انترا پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. زبی بھائی. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے. رائٹ جناب. روبی صاحب. رسول امین، خاتم المرسلین، تجھسا کوئی نہیں، تجھسا کوئی نہیں، اے رسول دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا
تجھے دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ و صف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین ڈھونڈتی ہے تجھے میری جانیں حزین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. اس پر میں کامنٹ کا انتظار کر رہا ہوں جب آئے باری کامنٹس کی. تب ضیاء بھائی حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ہستی ہے کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہے کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. آپ سے آغاز کرتے ہیں کامنٹس کا رفیق بھائی. جی سب اپنے اپنے ثنا خانوں سے متعلق رائے دے دیں اور اس کے علاوہ بھی دینا چاہیں تو. جی توقیر پشاور سے پچھلے راؤنڈ کی نسبت کم بیک کیا ہے بہتر پڑا ہے اور شہریار نے مناسب پڑھا ہے. رافع نے میرے خیال سے تو جو سر انترے کا بنتا تھا وہ نہیں پڑھا یعنی اسکیل سے سر مس ہو گیا مس ہو گیا. ناموں میں ابصار کوئی سے confusion تو نہیں آپ؟ میری باری ہے کہ میں بتاتا جی 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 ابصار سے جس طرح کی توقع تھی جس طرح 2 راؤنڈ میں اس نے پڑھا ہے ان کو کوئی سانس کا مسئلہ ہوا ہے جس کی ابصار وجہ سے میں؟ ہاں اچھا حیدرآباد سے جو ہیں تو اس وجہ سے وہ کچھ مسٹیک ہوئی ہے ان سے. ٹھیک ہو گیا. رفیع صاحب میرے جو جس کو میں نے ٹاسک دیا تھا اس نے بالکل صحیح پڑھا ہے. اچھا ہاں جی اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں فرسٹ سیکنڈ میں پڑھنا. اس نے فرسٹ سیکنڈ میں پڑھا ہے سر وہی ہے. اچھا ہاں جی تو مطلب میں اس کو پڑھ کے بتاتا ہوں. ہاں 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 اے رسول امی اے رسول امی یہ دونوں کا ایک یہ سر دونوں الگ الگ سر نہیں نہیں ہے ایک ہے سیم ہے. تو ان کے ڈفرینٹ ساؤنڈ کرنے کی کیا وجہ ہے کہ مطلب یہ بیس میں ہے وہ فرسٹ میں ہے یہ سیکنڈ میں ہے. تو آپ ان کو بیس میں بتا سکتے تھے. نہیں نہیں یہاں نہیں سے شروع کر لیں. ہم نے دیکھا اس کے اوپر انترا اٹھایا انہوں نے بالکل صحیح اٹھایا اچھا بالکل صحیح اٹھایا ہے. یہ اس کے اوپر بھی اٹھا سکتے تھے اونچی آواز میں بھی اٹھا سکتے تھے کیونکہ اس بچے کی وہاں رینج نہیں تھی اس نے اس کو اس میں لے کر آیا سر بالکل ٹھیک ہے اس کا. اچھا
اچھا آپ بتائیں آپ کو کیسے یہ غلط لگا ہے؟ آپ نے جو بیس میں پڑھا آپ اس بچے کو اس طرح بتاتے پھر وہ انترا اٹھاتا. نہیں نہیں نہیں، اس نے صحیح اٹھایا ہے. اصل طریقہ ہے. اصل طریقہ نہیں، یہ نہیں ہے. اس استائی کے اوپر بیس کرتا ہوا اس نے انترا اٹھایا، یہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے یہ پہلی بار سنا اس طرح. اچھا، یعنی رفیع صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اسی کے برعکس اگر آپ کوئی کلام شروع کرتے ہیں بہت بیس سے، مثلاً سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سر سیم ہے، اچھا سر وہی ہے. ٹھیک، آپ اگری کرتے ہیں اس طرح؟ فرسٹ سیکنڈ میں ہے یہ، وہ اوپر والے سب میں ہے، یہ نیچے والے سب میں ہے. آکٹیو جو ایک ٹرم ہم سنتے ہیں وہ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ نیچے والے سب میں ہے، وہ اوپر والے سب میں ہے. میں نے اوپر والے سب میں پڑھا، اس نے نیچے میں پڑھا، بٹ سر سے آکٹیو ٹیکنیکلی ایک ہی سیم سر ہے جس میں اس نے پڑھا. بلکہ میں آئی وڈ، پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، میں اس کو انعام دوں گا اس بات پہ. اچھا اچھا، صرف 5,000 روپیہ. سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، واہ. آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ جی میں پہلے باقی جی تین ٹھیک، احباب کی بات کروں گا، پھر ٹھیک انشاءاللہ اس پہ آؤں گا. ٹھیک ہے. سب نے ٹاسک پورا کیا، جس کو جو اسکیل ملا اس پہ انترے تینوں نے بہت اچھے کہے. اور ابصار کی جہاں تک بات ہے، وہ مجھے جیسا لگا کہ وہ کیفیت میں آ گئے تھے. مجھے بھی ایسے ہی لگا، مجھے بھی ایسے لگا ٹھیک ہے نا، کہ آخری لائن وہ کیفیت کی وجہ سے وہ جو نئی سر کے اعتبار پڑھا ہے انہوں نے، مکمل کی ہے، لیکن وہ کیفیت حاوی ہو گئی. جی میرا بھی ایسا ہے. باقی رہی بات ان کی رافع کی، تو انہوں نے جیسے رفیع صاحب فرما رہے ہیں نا کہ آکٹیو اور اردو میں بات کریں تو سب تک ٹھیک ہے جی، تو جہاں بنتا تھا اوپر والے سا پہ نہیں تو نیچے والے سا پہ انہوں نے کہا. لیکن اس میں زیادہ خوبصورتی تب پیدا ہوتی کہ جب آپ کو ایک بنیادی سکیل ملا تھا، آپ نیچے والے سب تک پہ کہہ کے آپ اس سر پہ واپس آ جاتے. ٹھیک ہے، جیسے یہ تھا نا، اے رسول امی، ٹھیک ہے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، وہ زیادہ اچھی بات ہوتی. ٹھیک ہے، جملہ صاف سے آپ کو سینس ہے تو آپ نے نیچے والے سب تک پر کہا ہے، تو پھر آپ کو یہاں آنا چاہیے تھا کہ اے ازل کے حسین. اور اچھا لگتا اگر آپ ایسے کہتے تو بیٹا مجھ سے بھی انعام لیتے. یہ 5,000 کا نقصان ہو گیا اس میں. چلو 2,000 دے دو. آؤ بیٹا یہ لے جاؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. سبحان اللہ. آپ سرور بھائی پہلے تینوں پہ کامنٹ کر دیں اور پھر یہ رافع کے حوالے، تینوں کے حوالے سے بالعموم اور رافع کے حوالے سے بالخصوص کامنٹ کیجئے. اچھا جی، باقی جو تینوں دوست تھے انہوں نے ماشاءاللہ جو سر ان کو دیا گیا ویسے ہی انہوں نے پڑھا ہے. اور ابصار کا جو تھا وہ خیال کی بات نہیں ہے، حقیقت ایسے ہی تھی کہ وہ ایک کیفیت میں انہوں نے آخری مصرع پڑھا ہے. لیکن بیٹا کیفیات پہ آپ نے کنٹرول رکھنا ہے. اگر آپ مقابلے میں اگر کیفیت میں چلے گئے تو پھر ہم فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو یہ ضرور ہے کہ یقیناً کئی بار جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایسے، لیکن پھر ہمیں فیصلہ کرنے میں مشکل ہو جائے گی اس ساری صورتحال میں. تو بہرحال آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اور جو رافع صاحب نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اور اس پہ جو کچھ کمنٹ ہو چکے ہیں، تو اس میں اب میرا جو کہنا یہی ہے کہ علامہ کے شعر میں پڑھوں گا کہ ماہی خضر کیا بتائے کیوں بتائے، ماہی اگر پوچھے دریا کہاں ہے. تو اگر جج صاحب کو اعتراض نہیں ہے اور انہوں نے ایگری کر لیا ہے، انعام بھی دے دیا ہے، تو ہمیں بھی کوئی نہیں ہے. لیکن اصول یہی ہے کہ آپ کو اگر اوپر والا سر دیا گیا ہے تو آپ اسی پہ پڑھیں، اور نیچے والا دیا گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے وہ والی جو صورتحال ہے کہ ہو گیا ہے، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو گیا ہے. اچھا، کیا نہیں ہاں ہو گیا ہے. اچھا میری نظر میں انہوں نے اوپر والے سر سے ہی پڑھا ہے.
نہیں اس سر پہ نہیں پڑھا ہے انہوں نے جو آپ کہہ لاہور رہے والا ہیں، جو کوئی سر آپ نے چھوڑا تھا ہاں اس جی، سر اسی پہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے، لیکن آپ نے ایگری لاہور کیا ہے والا۔ تو مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں۔ آپ سب، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میں ابھی پہلے پڑھ کے بھی میں نے بتایا ہے کہ میں نے وہی سب پڑھا کچھ سن بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، لیکن میرا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نیچے والے سر پہ پڑھتے تو اسی جو نیچے والا سا ہے اس پہ اس کو پکڑنا چاہیے تھا، آپ نے اوپر والے پہ اگر پڑھا ہے تو اس کو وہیں پہ پڑھنا چاہیے تھا۔ اصول کی بات یہی ہے، یا وہ اس میں دونوں چیزوں کا فرق بات واضح یہ کر ہے دیتا۔ کہ یہ جو آپ استائی سناتے ہیں اس پہ بیس کرتا ہوا انترا پڑھنا ہے، اس پہ بیس کرتے ہوئے انترا پڑھا اس نے۔ اگر اس نے نیچے والی بیس پہ آ کے آپ کو سر کو پکڑا ہے تو پھر اس کو دونوں چیزیں دکھانی چاہیے تھی، تو پھر پتہ چلتا کہ اس نے نیچے والا اگر وہ استائی پہ آ کے پڑھتا تو جیسے اور ابھی پھر ان سے بھی نام لے لیتا۔ جیسے ابھی بتایا۔ لیکن یہ جو اس کا ٹاسک ہے نا وہ یہی ہے کہ صحیح اٹھائے بس۔ میری نظر میں جو آپ نے سر چھوڑا ہے اس پہ انہوں نے نہیں پکڑا۔ نہیں I جی have no more comments. میں میری اپنی بالکل رائے ہے اور جس آپ کی چیز سے اپنی میں نے ہے، چھوڑا ہے اسی پہ انہوں نے پکڑا ہے سر۔ ٹھیک یہ ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں۔ ایک اوپینین What do you mean by opinion؟ سر مطلب ایک چیز everyone has a right وہ to بچہ have his صحیح or her پڑھ رہا ہے، opinion۔ وہ صحیح پڑھ رہا ہے اور آپ کو آپ کہہ رہے ہیں کی- کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے۔ آپ کی رائے میں صحیح ہے، ان کی رائے میں نہیں، یہ پڑھی غلط- ہے نوکری۔ غلط ہے۔ نہیں، میں یہ پرسنل ہو کے یہ کہا جا رہا ہے۔ نہیں پرسنل کسی کا اس پہ کیوں بند ہوگا؟ ہی از رائٹ، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے؟ نہیں، لیکن آپ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ غلط کیا، غلط نہیں کیا، یہ آن ایئر جائے گا، پوری دنیا اس کو سنے گی اور کہے گا کہ اس بچے نے آن ایئر صحیح جائے گا اور لوگ فیصلہ کر لیں گے، لیکن دا آئیڈیا آف ہیونگ 4 پیپل ہیئر از کہ ہر کسی کا اپنا اوپینین ہوتا ہے۔ اگر سب باؤنڈ ہیں ایک ہی رائے کو فالو کرنے کے تو پھر تو یہاں 4 ججز ہی نہ ہو، پھر تو ایک ہی جج ہو کوئی، کیونکہ باقی سب اگر باؤنڈ ہیں ایک جج کی رائے کو فالو کرنے کے وہ تو جو پھر بات تو- کہہ رہے ہیں اس میں تو ایک ہی نمبر بھی نہیں ملتا۔ اگر یہ غلط سر اٹھایا تو اس کو نمبر ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کو لگتا ہے تو وہ 0 دیں، اور آپ کو لگتا ہے تو 10 یہ دیں، کیا تو ابھی تو بات اپنی اپنی مرضی ہے نا، کیونکہ مطلب میں جب کبھی تو ہمارے پاس 4 مختلف لوگ ہیں یہاں، میں ایک جج جب نہیں بتا ہے۔ رہا ہوں کہ یہ ایسے کر رہے ہیں، ایسی ٹھیک کیا۔ باقی 2 ججز کے کمنٹ بھی آپ لے لیں، اس میں انہوں نے بھی ڈھکے چھپے لفظوں میں یہی کہا ہے جو آپ نے کھل کے کہہ دیا۔ میں نے کھل کے کہہ دیا، بس مجھ سے یہ ہوا ہے کہ میں نے ذرا کھل کے کہہ دیا۔ آپ کمنٹ سن لیجئے دونوں ججز کے، اس کے بعد آپ خود کر لیں۔ ٹھیک ہے، سب کی اپنی اپنی رائے ہے اور آپ اپنی اپنی رائے کے حساب سے سب نمبرز دے دیجیے۔ رائے والی بات نہیں ہے، اس نے صحیح اٹھایا ہے اور یہ کہہ دیں کہ یہ غلط ہے جو آپ غلط مان لیں گے۔ سر انصاف کے جتنے بھی فورمز ہیں دنیا بھر میں، اسی لیے کبھی فیصلہ اختلاف رائے سے آتا ہے نا کہ 3-2 سے فیصلہ آ گیا، اس لیے کہ 3 کے خیال میں یہ چیز بالکل ٹھیک ہے، 2 کے خیال میں بالکل غلط ہے، تو دیٹ از دا آئیڈیا آف ہیونگ اے جوڈیشری۔ تو آئی تھنک ٹھیک ہے، دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ۔ تو میں تو اس منصب پہ ہوں نہیں کہ میں اپنی کوئی رائے دے سکوں، لیکن میں یہ رائے ضرور دیتا ہوں کہ سب کو حق ہے اپنی اپنی رائے رکھنے کا۔ اس بچے پہ کیا گزرے گی کہ میں نے صحیح پڑھا ہے اور مجھے غلط کہہ رہے ہیں؟ اور ہوتا ہے کسی کی رائے میں انہوں نے صحیح نہ پڑھا ہو تو اس لیے کیسے رائے؟ اور اچھا، اور ایک بات میں بار بار پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ اس نے اسی سر کے حساب سے بیس کر اسی استھائی کے بیس پہ انترا سنایا اس نے۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیں، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے آخری ایک بات مجھے آپ اور یہ بتا دیجیے کہ یعنی کیا یہ سر ہی وہ ایک ان ریئلسٹک حد تک اونچا تو سر نہیں تھا کہ جس کو نبھانا شاید کسی کے لیے ممکن ہی نہ ہو پاتا، اس لیے وہ ایک اس گزر کے لیے یہی ناممکن تھا، اس لیے اس نے اس کو اس میں لے کر آیا۔ وہ اگر وہ پڑھ سکتا ہوتا وہ وہاں پر اس نے ضرور پڑھنا تھا۔ ٹھیک ہے۔ میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، میں نے جب بات کی ہے پہلے تو آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ روفی صاحب نے بڑے پیار سے مجھے تھپکی بھی دی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ بچہ ٹھیک ہے آپ نے نچلے سبتک پہ کہا، لیکن واپس آپ کو وہیں پر آتے تو بہتر ہوتا۔ آ جاتے۔ صحیح، ہاں بالکل ٹھیک ٹھیک۔ لیکن یہ کہنا کہ اس نے اٹھایا غلط ہے، میں I don't agree with it. I don't agree with it. And let's agree to disagree۔ تو جناب نتیجے کا وقت آ گیا، اور اس ایپیسوڈ کے اس پہلے ایپیسوڈ کے نتیجے کا شاید خاص انتظار ہو آپ لوگوں کو بوجوہ، تو میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ہے نتیجہ۔ لیکن یہ کہ جو پہلی پوزیشن ہے وہ ایک آئی وڈ سے کہ اچھے خاصے مارجن سے ہے، تو مطلب میرا یہ تاثر ہے جو کہ صحیح ان نمبرز کو دیکھ کے کہ شاید اگر یہاں پر جو اختلاف رائے ہوا ہے اس سے بہرحال پہلی پوزیشن پہ اس اختلاف رائے سے فرق نہیں پڑا ہوگا، نمبرز میں اتنا مارجن ہے، یعنی کہ جو پہلی اور چوتھی پوزیشن کا فرق ہے وہ 18 نمبرز کا ہے، اور یہاں تک کہ جو پہلی اور دوسری پوزیشن کا بھی فرق ہے وہ بھی 13 نمبرز کا ہے، جو کہ اچھے خاصے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ
شاید اس اختلاف رہے گا فرسٹ پوزیشن پہ, جو کہ ٹیکنیکلی میٹر کرتی ہے, ورنہ تو ہر پوزیشن میٹر کرتی ہے, لیکن ٹیکنیکلی ظاہر ہے فرسٹ پوزیشن اس لیے میٹر کرتی ہے کہ صرف فرسٹ پوزیشن والا ہی کوالیفائی کرتا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے. تو شاید وہ فرسٹ پوزیشن اس اختلاف رائے سے متاثر نہیں ہوئی ہے. بہرحال میں بتا دیتا ہوں, پہلے میں نمبرز بتاتا ہوں پھر میں نام بتاتا ہوں. آج جو فورتھ ہے اس کے نمبر ہے 70, تھرڈ کے نمبر ہیں 73, سیکنڈ کے نمبر ہیں 78, فرسٹ کے نمبر ہے 91. یہ ہے ٹھیک ہے جناب, 70, 73, 78. تو 70 نمبرز یعنی کہ تھرڈ اور فورتھ میں سے 3 نمبرز کا فرق ہے نا. تو جو فورتھ ہیں جن کے نمبر ہیں 70 وہ ہیں ہمارے بھائی شہریار بھائی, رائٹ جناب, شہریار بھائی آپ کے نمبر ہیں 70. اور 73 نمبر جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ شاید جو وہ بھی ڈیفرنس اوپینین ہے اس کا اس سب پہ فرق نہیں پڑا ہوگا میرے خیال سے, چونکہ جو سیکنڈ پوزیشن ہولڈر ہیں جن کے نمبر ہیں جو کہ سوری تھرڈ ہیں جن کے نمبر ہے 73 وہ ہیں ہمارے دوست ہمارے بھائی رافع صاحب. تو رافع کے نمبر ہیں 73 اور تو رافع اور فرسٹ پوزیشن ہولڈر میں جو فرق ہے وہ 18 نمبرز کا ہے تقریباً. جی ہاں 18 نمبرز کا فرق ہے, فرسٹ اور فورتھ میں تو 21 نمبر کا فرق ہے. تو ٹھیک ہے جناب, 70 اور 73 ہو گئے شہریار اور رافع کے. اب ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کہ توقیر احمد اور افسار رحیم میں سے ایک سیکنڈ ہے, ایک فرسٹ ہے, ایک کے نمبر ہے 78, ایک کے نمبر ہے 91. 78 نمبرز کے ساتھ سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے بھائی کا نام ہے توقیر احمد, اور یوں ابصار رحیم صاحب نے جو کہ پہلے ہی راؤنڈ سے اس مقابلے میں ڈومیننٹ نظر بھی آئے ہیں 91 نمبرز لے کر کوالیفائی کیا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بٹ آئی وڈ سے کہ مجھے ذاتی طور پر یقین مانیے کہ بہت اچھا معیاری پہلا ایپیسوڈ لگا ہے کہ جس میں سب نے بڑی جان ماری اور بڑا ایک متاثر کن صورتحال رہی ہے. اور میں سب سے یہی دست بستہ گزارش کروں گا کہ ان نمبرز کی حیثیت بس اس راؤنڈ تک ہی ہے, لیکن ورنہ آپ سب آقا کے ثنا خان ہیں اور ایک خاص لیول پر ہیں, تبھی آپ لوگ سب یہاں تک پہنچے ہیں. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. یہ سند امتیاز بھی ہے کیو ٹی وی کی جانب سے آپ چاروں دوستوں کے لیے. آپ سب کی یہاں تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی ہوگی ملاقات. مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیزن 10 کا پہلا ایپیسوڈ اختتام کو پہنچا. کل ملیں گے انشاءاللہ 8 بجے کیو ٹی وی پر. اللہ حافظ. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, اہلا و سہلا مرحبا, یا مجتبیٰ, اہلا و سہلا مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا عرش کے تارے ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے, رسول پاک ہمارے, رسول پاک ہمارے, سبھی کے راج دلارے, سبھی کے راج